مفتی کفایت صاحب نے مجھے جوائن کر لیا، ان سے ذرا گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم، اور میری کنڈولنس ہے جمعیت علماء اسلام کے ورکر کنونشن میں آج دھماکہ ہوا، انتہائی افسوسناک بزدلانہ دہشت گردانہ حملہ، 40 افراد اس میں جاں بحق ہو گئے، 200 افراد کے قریب زخمی ہیں۔ سر کیا کہیں گے؟ بہت افسوسناک ہے سلمان، بہت زیادہ افسوسناک ہے۔ ہمارے لیے، ہماری پارٹی کے لیے یہ آج کا دن 9/11 سے کم نہیں۔ ہمارے بہت سارے ورکر، خالص ہمارے ورکر ہیں جو زخمی بھی ہو گئے اور شہید بھی ہو گئے ہیں۔ شہداء کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، اور جو شدید نوعیت کے زخمی ہیں وہ ان کی شہادتیں آ رہی ہیں، اور 200 لوگ زخمی ہیں، 40 سے اوپر شہید ہیں۔ تو ہمارے لیے بہت بڑا سانحہ ہے، اور اس موقع پر میں آپ حضرات کے تعاون سے ایک بات یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ میرے بہت اچھے میزبان تھے وہاں، جب ہم وہاں پارٹی جلسوں میں جایا کرتے تھے، وہ امیر تھے جمعیت علماء اسلام کے، ضیاء اللہ جان صاحب تھے ان کا نام، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ وہ بہت پیارے ساتھی تھے، ان کی شہادت کا سن کر تم نے بہت زیادہ غمزدہ۔ میں تمام خاندان کے شہداء کے خاندان سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں پوری قوم کی طرف سے، اور پسماندہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں اس سلسلے میں اس پس منظر پر بھی 1-2 منٹ بات کروں گا کہ ہمارا گناہ کیا ہے۔ تو کچھ عرصے پہلے، دہشت گردی کی جنگ سے پہلے، یہاں ہمارے نوجوان کھڑے ہوئے اور انہوں نے دباؤ ڈالا کہ آپ جمہوریت کے ساتھ نہیں چلیں، آپ جہاد کے ساتھ چلیں، اور آپ ووٹ کی سیاست نہ کریں، آپ بندوق کریں۔ تو ہمارے ایک راستہ بیلٹ کا تھا اور ایک بلٹ کا تھا۔ تو جمعیت علماء اسلام نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا کہ ہمارا ٹھیک ہے۔ ہم نے ان کے مقابلے میں اپنا اسٹینڈ لیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آئینی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ صرف کھڑے ہیں بلکہ ہم آئینی پاکستان کے خالق ہیں، اور ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں اور بیلٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، بلٹ کے ساتھ نہیں۔ تو سزائیں دی گئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پر کم از کم 6 بار خودکش حملہ ہوا۔ ہمارے سیکرٹری صاحب ہیں مولانا غفور حیدری، مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں، ان پر حملہ ہوا، اور ان کے سارے باڈی گارڈ اور سیکرٹری والے شہید ہو گئے، اللہ نے محفوظ کر دیا۔ ہمارے ایک اور صاحب مولانا محمد خان شیرانی، آج کل تو وہ ناراض ہیں، لیکن جب ہمارے صفوں میں تھے تو ان کو اس وقت بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ اس طرح مسلسل نشانے پر ہیں، اور باجوڑ میں تو ہمارے ساتھ عجیب سا کام ہو گیا، اور آج کا دن تو بہت زیادہ افسوسناک اور تاریخی دن ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ لیکن سر آپ کی بات بالکل درست ہے، اس میں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، اور پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی ہے، بڑی مشکل جنگ لڑی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی قوم اور کوئی بھی فوج اس طرح کی جنگ نہیں لڑ سکتی تھی جس طرح کی پاکستانی قوم اور پاکستانی افواج نے لڑی ہے۔ لیکن سر اسی صوبے کے اندر ایک وقت ایسا تھا ANP کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اب JUI پر حملہ اس طرح کا کیا گیا، الیکشنز قریب ہیں، حکومت اپنی مدت پوری کر رہی ہے، ظاہر سی بات ہے ایکٹیویٹی بڑھے گی، سیاسی معاملات بڑھیں گے۔ سر یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ کیا واقعی ہم 13 سال 14 سال پیچھے چلے گئے؟ نہیں، تھوڑی سی میں ترمیم کروں گا انتہائی احترام کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ پارٹی جب نشانے پہ تھی یا NP تو ہم بچے ہوئے تھے، ہمارے بڑے بڑے لوگ مارے گئے۔ آپ نے نام سنا، ہمارے ایک MNA تھے مولانا حسن جان، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ہمارے ایک قبائل سے ایک MNA تھے مولانا معراج الدین قریشی، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ ہمارے ایک اور MNA تھے جناب مولانا نور محمد وانا سے ان کا تعلق تھا، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ اور جو غیر MNA تھے وہ تو بہت زیادہ ہیں، یعنی اگر میں تعداد بتاؤں تو کسی بھی پارٹی سے ہمارے شہداء تعداد کم نہیں ہے، لیکن ہمیں پوری جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ ہم پاکستان کے ساتھیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کے ذریعے اسلامی نظام کے جتنے اقدامات کرو، یا ہماری بات سنی نہیں جاتی، وہ لوگ ہمیں ٹارگٹ کر کے مار دیتے ہیں، تو ہم درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہماری ایک مشکل یہ ہے کہ ان لوگوں کی شکلیں ہمارے ساتھ ملتی جلتی ہیں، ان کے اور ہمارے استاد شریک ہیں، ان کا ہمارا مسلک اور مشرب شریک ہے، اور ان کے ساتھ ہمارا مذہب اور مسجد بھی شریک ہے، تو ان سے ہماری بچنا بہت مشکل ہے۔ لیکن اس سخت حالات کے باوجود بھی ہم نے قوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا اور آئینی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، اور آج بھی ہم اطمینان دلاتے ہیں قوم کو کہ انشاءاللہ جتنی سختی ہوگی وہ برداشت کریں گے۔
डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।